بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مڈ ٹرم جون سے اس کے گیس پیپر کو ڈسکس کریں گے، اور کلاس جون سی ہے وہ ہے سیونتھ، اور سبجیکٹ جون سے ہے وہ ہے اردو۔ اسکول بیس اسیسمنٹ کا ٹوٹل پیپر جون سے ہے یہ 50 مارکس کا ہے، جس میں 15 مارکس کی آبجیکٹیو ہے یعنی کہ حصہ مروزی، اور 35 مارکس کی سبجیکٹیو ہے یعنی کہ حصہ انشائیہ۔ اس کا حصہ مروزی جون سے ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے گیس پیپر کو، جس کا کویسچن نمبر 1 ہے، اس میں موصول کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 2، ماضی شکیہ کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، ہم یہ میچ جیت چکے ہوں گے۔ کویسچن نمبر 3، درج ذیل میں سے مرکب جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، باسط آیا تو حسیب کام مکمل کر چکا تھا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 4، استعارہ کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی بی والا، ہر بچہ ماں کے لیے چاند ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 5، لحقہ پسند سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، من پسند، دل پسند، آرام پسند۔ اب اس سے نیکسٹ جون سا ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے کہ یہ جو عبارت دی ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو غور سے پڑھنا ہے، اور سوالات کے درست جواب جون سے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ پھر اس پیراگراف سے ریلیٹڈ جون سے سوال ہوں گے، اس کا جون سا ہے آنسر بتانا ہے، جیسے کہ اس پیراگراف کو ریڈ کریں گے تو اس میں ہے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، اجتماعی کوشش سے۔ کویسچن نمبر 7 ہے، تجارت میں بہت کم لوگ اصولوں پر عمل کرتے ہیں، اس کا آنسر آئے گا سی والا، امانت داری کے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 8، جس کا آنسر آئے گا بی والا، پختہ۔ کویسچن نمبر 9 جون سا ہے، کم عقل خیال کیا جاتا ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، ایماندار کو۔ کویسچن نمبر 10، دی گئی عبارت کا موضوع یعنی کہ عنوان جون سا ہے وہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، معاشرتی برائیاں۔ اس سے نیکسٹ کویسچن نمبر 1، اس میں موصول کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، یوں ہی بارش رکی ہم واپس آ گئے۔ کویسچن نمبر 2، ماضی بعید کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3، درج ذیل میں سے مرکب جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، سعد نے لکڑیاں جمع کی جب کہ احد کھیلتا رہا۔ کویسچن نمبر 4، اس کا آنسر آئے گا اے والا، پاکستانی شیروں نے ہر میدان جیتا ہے۔ کویسچن نمبر 5، لحقہ نواز سے بننے والا درست لفظ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، مہمان نواز۔ اس سے نیکسٹ جو ہے یہ پیراگراف ہے جو کہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ جون سے کویسچن ہے، ادیب اخلاقی برائیوں پر کرنے کی بجائے پیش کرتا ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، روک تھام کی تجاویز۔ کویسچن نمبر 7، ہمارے شعری ادب کا عظیم سرمایہ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، ہمارے قومی نغمے۔ کویسچن نمبر 8، مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، پرجوش ادب سے۔ کویسچن نمبر 9 جو آنسر ہے اس کا آنسر آئے گا اے والا، مصنفین اور شاعروں نے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 10، جس کا آنسر آئے گا بی والا، ادب کی اہمیت۔ اب اس سے نیکسٹ جو آنسر ہے، اس میں اصول کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا۔ کویسچن نمبر 2 جو آنسر ہے اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3، درج ذیل میں سے مرکب جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا۔ کویسچن نمبر 4 اس کا آنسر آئے گا اے، اور کویسچن نمبر 5 اس کا آنسر آئے گا اے۔ اب اس سے نیکسٹ جو آنسر ہے، کویسچن نمبر 1 اس کا آنسر آئے گا اے والا، کویسچن نمبر 2 جو آنسر ہے اس کا آنسر آئے گا ڈی والا۔ کویسچن نمبر 3، درج ذیل میں سے مرکب جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، باسط آیا تو حسیب کام مکمل کر چکا تھا۔ کویسچن نمبر 4 کا اے، اور کویسچن نمبر 5 کا جو آنسر ہے وہ ہے ڈی والا، نیک دل، نیک سیرت، نیک چلن۔ اب اس سے نیکسٹ جو آنسر اس کا سبجیکٹیو پارٹ جو آنسر اس کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کا کویسچن ہے، آلودگی کے عنوان پر مضمون جو آنسر ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کا مضمون بک سے پہلے کیا ہوا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ لکھا ہوا ہے اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہے مضمون جس کا ٹائٹل ہے، جس کا عنوان ہے آلودگی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، علم کے فائدے جو سے ہیں، اس کے عنوان پر مضمون لکھنا ہے، تو اس کا جواب جو سے ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے، یہ مضمون ہے جس کا ٹائٹل ہے علم کے فائدے۔ اگر آپ نے یہ پہلے کیا ہوا ہے بک سے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کے پاس جو مضمون اور کروائے گئے ہیں سلیبس میں وہ آپ کر لیں۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح لکھیں، کہ یہ جو نیچے اشعار دیے ہوئے ہیں ان کی تشریح کرنی ہے، جیسا کہ یہ شعر ہے، زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام، آدمی ہے شلجم اور گاجر کی ترکاری کا نام، علم الماری کا مکتب چار دیواری کا نام، ملٹن ایک لٹھا ہے، مومن خان پنساری کا نام۔ اس کی تشریح جون سی ہے وہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اگر آپ نے اس کی تشریح جون سی ہے وہ پہلے کی ہوئی ہے
تو आप वो याद कर लें, वो बेहतर है, क्योंकि आपने वो पहले की हुई है, तो अब आपको आसानी हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट जो सा है, इल्म अलमारी का मकतब चार दुआरी का नाम। मल्टन एक लट्ठा है, मोमन खान पंसारी का नाम। बात तो जब है बदल जाए सरचस्त इंसान की, यूँ तो लिख तो ऊँट पर लाड़ी का नाम। इसकी तशरीह जौन सी है वो ये लिखी हुई है, आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट जौन सा है, गनगोर कटा तुली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। हर कतरा के दिल में था ये खतरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। इसकी तशरीह जौन सी है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यह आपके सामने, अगर आपने इसकी तशरीह पहले की हुई है तो आप वो कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जौन सा है, दर्ज नसर पारा को सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दीजिए। मिसाल के तौर पर ये एक नज़म लिखी हुई है, आपको ये नज़म जो से सुनाई जाएगी, आपने इस नज़म को ध्यान से सुनना है। जैसे कि कौम व मिल्लत की ना रसवाई का सामान बनो, सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, अपने अबा की तरह साहब ईमान बनो, जिस पर अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। इस तरह आपको ये सारी नज़म पढ़ के सुनाई जाएगी। फिर इससे रिलेटेड ऑन से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन अशार में शायर ने कैसा इंसान बनने की तलकीन की है। तो इसका जवाब आएगा, जिस इंसान पर अल्लाह नाज करे शायर ने इस तरह का इंसान बनने का कहा है। तो अगर आपने ये नज़म जोन सी है वो ध्यान से सुनी होगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है, जिस पर अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। तो अगर आपने ये नज़म सही सुनी होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर है, पहले शेर की नसरी तरतीब बयान करें। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर, कौम व मिल्लत के लिए रसवाई का सामान ना बनो और सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इन अशार का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। फिर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इन अशार में शायर ने किस की कुर्बानियों का जिक्र किया है। इसका जवाब आएगा, इन अशार में शायर ने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र किया है। इन अशार में शायर क्या पैगाम देना चाहता है। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। आखिरी शेर के अहम नकात बयान करे। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो होता है, ये भी एक नज़म हो सकती है, हर एक इल्म के फ़न के जोया हुए वो, हर एक काम में से सबसे बाला हुए वो, फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो। ये जौन सी है नज़म है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने जो अशार सुने हैं इसमें किस कौम का जिक्र है। तो इसका जवाब आएगा, इस नज़म में मुसलमान कौम का जिक्र है। पहले शेर का मफ़हूम बयान करें। तो ये लिखा हुआ है, पहले शेर का मफ़हूम ये है कि मुसलमानों ने इल्म की मदद से हर फ़न पर दस्तरस हासिल की है और हर काम में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। इस शेर का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। फिर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, शायर ने नज़म में किस किस शोबे का जिक्र किया है। इसका जवाब जो उनसे है वो ये आएगा, शायर ने इस नज़म में खेती बाड़ी, सियाहत, फ़न तमीर और तजारत के शोबों का जिक्र किया है। फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो से शायर की क्या मुराद है। ये है, इससे मुराद है कि वो खेती बाड़ी में सबसे आगे निकल गए हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका आंसर आएगा ये वाला। और यहाँ पर उर्दू जोन से इसके गेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।